فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ عشرے مجالس کی آج نویں گفتگو ہے، اور گفتگو کا عنوان ہے کربلا اور اس کے تقاضے، کربلا اور اس کی ڈیمانڈز۔ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کو کہ جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام علیہ السلام اپنے اہداف و مقاصد کو اس طرح بیان کر رہے ہیں: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، اے لوگو میں سرکشی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی بغاوت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میرا ہدف یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کروں، اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ میں اصلاح امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر نکل رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور سماج میں اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے پاس راستہ یہ ہے کہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے عزیزان محترم، یہ دیکھا جائے کہ نبی گرامی کی سیرت کیا تھی جسے امام حسین علیہ السلام زندہ کرنا چاہ رہے تھے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج کی گفتگو میں اللہ نے جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے اور انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا نا، تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے سامنے پیش کی ہے تاکہ لوگ کامیاب ہو جائے، لوگ فلاح پا جائے، وہ اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت ہے، عرفان الہی۔ لہٰذا کربلا کا ایک تقاضا اور کربلا کی یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ، اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرے تاکہ فلاح اور کامیابیاں اس کے قدم چوم سکیں۔ اب آپ توجہ کریے گا، جب اللہ کے نبی دین اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے نبی گرامی نے، تو پہلا فقرہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
तुफलिहू, ए लोगों कहो अल्लाह एक है, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, न उसका कोई शरीक है न उसका कोई मिसल है, वो बेमिसलो बेनज़ीर है, उस खुदा जैसी कोई ज़ात नहीं है। तवज्जो करिएगा, इसे कहते हैं तौहीद और इसे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला की मारिफत। बस आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि करबला मेराज मारिफत इलाही है, जहाँ बंदों से ये तकाजा किया गया है। करबला वो जगह है कि हर इंसान अपने अल्लाह सुब्हानहू ताला की मारिफत हासिल करे। अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की मारिफत वो अजीम नेमत है ना कि अगर इंसान को अल्लाह की हकीकी मारिफत आ जाए ना तो इंसान दीगर दूसरे मैदान में कामयाब हो जाएगा। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अब करबला से एक बात अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में अपनी बात को बढ़ाने के लिए। सैयदुश्शुहदा जब मक्के मुकर्रमा से कूफे के लिए रवाना हो रहे थे, आप मक्के मुकर्रमा में थे, कूफे वालों के खतूत आए हुए थे, मक्के मुकर्रमा से रवाना हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग इमाम आली मकाम से कह रहे थे कि आप न जाइए, ये अमन इलाही है, यहाँ हर फर्द को सुकून मिलेगा, यहाँ इंसान चैन की ज़िंदगी गुजार सकता है, आप हरम इलाही को छोड़ कर न जाइए, मक्के मुकर्रमा को छोड़ कर न जाइए। बहुत सारे लोग कहने वाले थे। उन्हीं कहने वालों में से एक ज़ात गिरामी है अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तैयार, यानी जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहरे नामदार हैं। उन्होंने भी इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकाज़ा किया कि आप मक्का छोड़कर कूफे न जाएं, और जनाब अब्दुल्लाह ने इतना ये काम किया कि मक्के के गवर्नर से ये दरख्वास्त की कि मक्के का गवर्नर कोई चारा जोई करे ताकि सैयदुश्शुहदा मक्के में रुक जाए, न जा सके कूफे की तरफ। तो जनाब अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र ने मक्के के गवर्नर से कहा कि आप सैयदुश्शुहदा को रोकें। तो जनाब अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तैयार के कहने के ऊपर मक्के के गवर्नर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख़त लिखा। मगर अज़ीज़ान मुहतरम तवज्जो करिएगा, जब उसने ख़त लिखा सैयदुश्शुहदा के नाम, तो उसने ये बात तो कही कि मैं आपको अमान देता हूँ, आप मक्के में रुक जाइए, मगर साथ साथ उसने अपने दिल की भी बात कह दी। और वो बात क्या थी? सैयदुश्शुहदा को ख़त में लिख के उसने कहा कि देखिए, आप उम्मत में इख्तिलाफ ईजाद कर रहे हैं, इसलिए कि आप जो जा रहे हैं उम्मत में इख्तिलाफ ईजाद कर रहे हैं, और आपकी वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फर्जंदे रसूल ने बैअत नहीं की है, लिहाजा आप हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर आप उम्मत में इख्तिलाफ ईजाद कर रहे हैं। और जबकि आपके नाना ने ये कहा है कि उम्मत में इख्तिलाफ ईजाद नहीं करना चाहिए। ये मक्के के गवर्नर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त लिखा। तो अब आप तवज्जो करिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के गवर्नर के ख़त्मे के जवाब में जो बात लिखी है वो काबिल गौर बात है। इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु लम युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इसे तवज्जो करिएगा, कहते ये हैं कि जो शख्स लोगों को खुदा की तरफ बुलाता है, एक एक बात पे गौर करिएगा। देखिए कैसे इमाम आली मकाम ने जवाब दिया। इमाम ने कहा कि जो लोगों को खुदा की तरफ बुलाता है और अमल सालिह बजा लाता है, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहता है कि मैं हुक्म परवरदिगार के सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हूँ, लम युशाक़िक़िल्लाह व रसूला,
اس انسان نے اللہ اور رسول کی مخالفت نہیں کی ہے، میں لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں، میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک خدا کو مانو، خدا کے لیے کسی کو شریک قرار نہ دو، دیکھو وحدانیت پروردگار کا اقرار کرو، میں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں عمل صالح بجا لا رہا ہوں۔ کیا لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، کیا اسے اختلاف کہتے ہیں؟ اور وہ نابکار یزید جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ جو توحید کا انکار کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے تو ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ ہی کوئی خبر آئی تھی نہ ہی کوئی قرآن اترا تھا۔ کہا وہ نابکار جس کو دین سے مطلب نہیں ہے، جو قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ اتحاد کی باتیں کر رہا ہے، اور میں جو لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں، جو لوگوں کو عمل صالح کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تو جو انسان لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، جو لوگوں کو عمل صالح کی طرف دعوت دے، جو یہ کہے کہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، وہ ایجاد اختلاف کر رہا ہے۔ یعنی کیا خدا کی طرف لوگوں کو بلانا یہ امت میں اختلاف کرنا ہے؟ اتنی بات امام عالی مقام نے کہے، اور اس کے بعد امام نے یہ جملہ کہا وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَخَيْرُ الْأَمَانِ أَمَانُ اللَّهِ۔ تو نے امان کی طرف مجھے بلایا ہے، تو نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، تم نے نیکی کی طرف مجھے دعوت دی ہے، لیکن سن فخیر الامان امان اللہ، بہترین امان تو وہ امان ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا وَلَن يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن لَّمْ يَخَفْهُ فِي الدُّنْيَا، جو انسان دنیا میں خوف خدا نہیں رکھے گا نا، اللہ قیامت کے دن اس انسان کو امان نہیں دے سکے گا۔ یہ فقرہ تھا میرے امام کا، جو مکے کے گورنر کے جواب میں امام عالی مقام علیہ السلام نے لکھا تھا۔ یقیناً اگر آپ اس پہ غور تو ذرا سا کریں، امام نے کہا انہو لن یشاقق اللہ من دعا لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ بعین ہی یہ سورہ فصلت کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سورہ فصلت کی آیت میں کہا گیا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ توجہ کریے گا، یقیناً امام نے سید الشہداء نے اسی آیت کو تفسیر کی ہے مکے کے گورنر کے لیے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اس انسان کی بات سب سے بہتر بات ہوگی جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، جو عمل صالح بجا لاتا ہے، اور جو حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتا ہے۔ یعنی امام نے ان باتوں کو لکھ کر یہ بتانا چاہے دیکھو میں 3 کاموں کے لیے نکلا ہوں، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے نکلا ہوں، میں لوگوں کو موحد بنانے کے لیے نکلا ہوں، میں اس بات کو بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ ہر انسان جو زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے نا وہ خدائے سبحان کو وحدہ لا شریک جانے، میں لوگوں کو عمل صالح کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو اے مکے کے گورنر، کیا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، جو عمل صالح انجام دے، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے،
کیا اسی کام کو اختلاف کہتے ہیں؟ اور پھر امام نے ایک بات کہی ہے کہ لَن یُؤْمِنَ اللَّهُ یوم القیامت من لم یخف ہو فی الدنیا، جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے نا، اللہ قیامت میں اس کو امان نہیں دے گا۔ امام نے کہا کہ جو انسان موحد نہ ہو، جس انسان کے پاس دین نہ ہو، اور تمہارے پاس جبکہ دین نہیں ہے، مکے کے گورنر سے کہا، جس انسان کی زندگی میں خدا نہ ہونا، ایسے انسان کے امان نامے کے اوپر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایسے انسان کے امان نامے کے اوپر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے عزیزان محترم دیکھا سید الشہداء نے کہا میں نکلا اس لیے تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف بلا دوں، لوگوں کو عمل صالح کی طرف دے دوں، دعوت دوں، اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا جائے۔ اسی لیے اگر آپ کربلا کو دیکھیں گے نا تو کربلا معراج الہیت ہے عزیزان محترم، توحید کی معراج ہے کربلا، جہاں کے اوپر سید الشہداء نے کہا الہی رضم بے رضائک، اے میرے اللہ حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہے، جن باتوں پہ تو راضی ہے نا حسین اس کے اوپر راضی ہے۔ یہ عرفان الہی ہے، یہ توحید کی معراج ہے کربلا۔ اور شہزادی زینب کبریٰ حضرت علیٰ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ جملہ تو سنیے گا، جب ابن زیاد نے یہ کہا تھا کیف رأیت اللہ، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و بأہل بیتک، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو شہزادی زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے یہی تو کہا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ سے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس عزیزان محترم اتنی بات جب آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو آتا ہے میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور ایک شخص آ کر 3 سوال کرتا ہے۔ عنوان گفتگو ہے کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد بشر عرفان الہی حاصل کرے۔ آتا ہے آ کر مولا کی خدمت میں پوچھتا ہے، 3 سوال کرتا ہے، کہتا ہے آقا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ پہلا سوال۔ دوسری بات کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا؟ اور تیسرا سوال یہ کہتا ہے کہ کیسے آپ مرنے کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کو آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات محبوب ہے؟ پہلی چیز پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کا عرفان آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ یہ سوال جب اس نے کیا تو میرے مولا نے جواب دیا بفسق العزم ونقض ہم میں۔ مولا نے کہا دیکھو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، قطعی اور یقینی ارادے کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ لما ان حممت فحال بینی و بین حمی، جب بھی میں نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ میرے درمیان اور میرے کام کے درمیان، میرے ارادے کے درمیان حائل ہو گیا، مانے ہو گیا۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے آپ نے اللہ کو پہچانا تو میرے امام نے کہا ارادے کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے۔ توجہ کریے گا، ہم اور آپ بھی زندگی میں بہت کام کے ارادے کرتے ہیں، ایک کام 100% کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میں تاریخ سے 3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ انسان یہی ارادوں کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ کام پورا نہیں ہوتا، یہیں سے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان سکتا ہے۔ پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کو بالکل ختم کرنا چاہ رہے تھے،
اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیا جائے. انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے, اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ دن ہمارے بابا روئیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے باپ کے عزیز ہو جائیں گے اور ہم اپنے باپ کے محبوب ہو جائیں گے, ہمارے بابا ہمیں چاہیں گے. یہ ان کا ارادہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا, مگر کیا پورا ہوا؟ نہیں عزیزان محترم, نتیجہ الٹا ہوا. وہ لوگ خار ہوئے, وہ لوگ بدبخت ہو گئے, مگر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز بنایا اور حاکم بنایا. اسے کہتے ہیں ارادے کا ٹوٹنا. یہ پہلی مثال. دوسری مثال قرآن نے اسے بھی نقل کیا ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ شہر کے, قرآن نے کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ, شہر میں جناب صالح نبی جہاں رہا کرتے تھے وہاں کے اوپر 9 لوگ جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ یقینی فیصلہ کیا, حتمی فیصلہ کیا کہ جناب صالح علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے. اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جب رات کو عبادت کرنے کے لیے آئیں گے نا تو پہاڑ کا فلاں ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیا جائے گا اور وہ اس پتھر کے نیچے دب کے مر جائیں گے, اور ہم رات کو جا کر اپنے گھر واپس سو رہیں گے. اچھا, تو انہوں نے یہ پوری پلاننگ کر رکھی تھی, مگر آپ دیکھیے قرآن نے کیا بیان کیا. کیا ایسا ہوا؟ توجہ کریے گا عزیزان محترم. کہتے یہ ہیں کہ جناب صالح علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں, چل کے اس پتھر کے ٹکڑے کو چیک کرتے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر گرایا جائے گا. قرآن نے نقل کیا ہے, تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب وہ لوگ گئے پتھر کے اس ٹکڑے کو چیک کرنے تو اپنی جگہ سے, یہ لوگ کھڑے ہو کر چیک کر رہے تھے, اپنی جگہ سے وہ لڑکا اور ان سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی کہہ کے ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم پتھر کے نیچے جناب صالح کو دبا کے مار دیں گے, مگر خود ہی اس کے نیچے دب کے مر گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ مارنے کے بعد آ کے گھر سوئیں گے. جناب صالح گھر پہ بہترین سکون کی زندگی گزار رہے تھے, یہ مر گئے. میرے مولا نے کہا دیکھو ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے. یعنی انسان کو ساری قوت خود ہی کو نہیں سمجھ لینا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. دیکھ لو اگر خدا نہ چاہے نا تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس پہلی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں. تیسری مثال, مگر نمرود اور نمرود کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آگ میں ڈالنا چاہ رہے تھے؟ بھائی ان کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہی تو تھا نا کہ آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آگ ان کو جلا دے. مگر اللہ نے کیا کہا؟ یا نارو کونی برداً و سلاما, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا اور ٹھہر جا. دیکھا عزیزان محترم, کہاں جلانے کا ارادہ تھا مگر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. کہا ان ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے مالک کو پہچانا ہے. ہر انسان زندگی میں یہ خیال رکھے نا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عظیم طاقت ہے جس طاقت سے اوپر کوئی طاقت نہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ اس کا پہلا سوال تھا کہ کیسے آپ کے ہاں اللہ کی معرفت آئی. دوسرا سوال, کس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مقابل میں شکریہ ادا کرنے کا جذبہ آپ نے اپنے اندر پیدا کیا. آپ کے اندر شکر پروردگار کا بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے. توجہ کریے گا عزیزان محترم, کتنی عظیم بات کہی ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں, قبرستان میں جائے تو انسان سوچے نا کہ یہ انسان مر گیا ہے مگر میں زندہ ہوں. یہ کیا ہے؟ شکر کا مقام ہے. یا ہاسپٹل میں جائے, اسپتال میں جائے, دیکھے کتنی طرح کے لوگ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں مگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہے. اگر انسان مشکلات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا, یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ دیکھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنی زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں جو مشکلات میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں, تو یقیناً اپنے مالک کا شکر گزار بنے گا. میرے مولا
مولا نے یہی کہا تھا، نظرت الی بلاء قد صرفہ انی وابلا بہ غیری، میں دیکھتا ہوں کچھ مصیبتوں کو مجھ سے دور رکھا ہے میرے اللہ نے، کچھ مشکلات کو مجھ سے دور رکھا ہے، وابلا بہ غیری، اور انہی مشکلات میں دوسرے کو اللہ نے گرفتار کیا، لیکن اس میں گرفتار نہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ مشکلات ایسی ہیں جس میں دوسرا گرفتار ہے اور میں گرفتار نہیں، تو علم تو یہاں سے میں نے پہچانا کہ قد انعم علی، اللہ نے میرے اوپر لطف و کرم و احسان فرمایا ہے۔ جب میں متوجہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے میرے اوپر لطف و کرم و احسان فرمایا ہے، فشکرتہ، تو میں نے اپنے معبود کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھا عزیزان محترم، یعنی مولا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہمیشہ زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا کرو جو زیادہ سے زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں۔ جب تم دیکھو گے کہ کتنے مشکلات میں، کن کن طرح کی مشکلات میں لوگ گرفتار ہیں، تو تم یہ متوجہ ہو جاؤ گے کہ انہیں فلاں فلاں مشکلات میں گرفتار رکھا ہے اللہ نے، مگر مجھے ان مشکلات سے نجات دے رکھی ہے۔ تو لامحالہ طور پر انسان اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ دوسری بات، اپنے اندر نعمت کے مقابل میں شکریہ کا جذبہ کیسے پیدا کیا۔ کہا دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں مگر وہ مشکلات میرے اندر نہیں ہے، اس طرح سے میں سمجھا کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا میں نے اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا۔ تیسرا سوال، کس طریقے سے آپ نے کئی بماذا احببت لقاءہ، کس طریقے سے آپ کے نزدیک موت محبوب ہو گئی، موت پسندیدہ ہو گئی، لقائے پروردگار آپ کے ہاں محبوب شے کیسے بن گئی، اسے بھی توجہ کریے گا عزیزان محترم۔ میرے مولا نے کہا کہ میں نے غور کیا تو اللہ نے میرے لیے دین انتخاب کیا، اللہ نے میرے لیے سلامتی انتخاب کی، اللہ نے میرے لیے فہم انتخاب کیا، اور وہ بھی اللہ نے میرے لیے وہ دین انتخاب کیا ہے جو ملائکہ کے لیے، جو رسول کے لیے، جو انبیاء کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ لما رأیتہ، جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اختار لی دین ملائکتہ و رسلہ و انبیائہ، جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے ملائکہ اور انبیاء اور رسل کا دین اختیار کیا، اور اللہ نے یہ کہا کہ میں غفور ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے یہ انتخاب کیا کہ جو اپنے انبیاء اور رسول اور ملائکہ کا دین تھا وہی میرے لیے انتخاب فرمایا، تو میں نے کہا کہ جس ذات گرامی نے مجھے اتنی عزت دی ہے نا، یہاں کے اوپر مجھے اس کرامتوں سے نوازا ہے، لا ینسانی، وہ ذات مجھے بھولے گی نہیں، وہ ذات مجھے فراموش نہیں کرے گی، اس لیے میرے دل میں لقائے پروردگار کی محبت پیدا ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ 3 سوال کا جواب۔ لیکن عزیزان محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ علماء نے معرفت الہی کے حاصل کرنے کے کئی راستے بتائے، جس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان مطالعہ کرے، انسان مطالعہ کرے، درس و بحث کرے، یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں، کائنات میں، اثرات میں، پہاڑوں میں، سمندر میں، دریاؤں میں، آسمان میں، زمین میں، چاند ستاروں میں، اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، خود انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے۔ اسی کو تو شعر میں مولا کائنات نے کہا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا جسم سمجھتے ہو جبکہ تمہارے اندر
اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، اپنے آنکھ کے بارے میں، اپنی ناک کے بارے میں، اپنے زبان کے بارے میں، اور ان آنکھ و زبان و ناک اور اعضاء و جوارح کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر انسان اس میں غور کرے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ پس کتابوں کو پڑھ کر، غور و فکر کر کے توسل کرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اللہ انہیں اپنی معرفت عطا کرے، یہ تین باتیں۔ اور سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، عرفتک بک، اے میرے اللہ تیری ذات تو خورشید کی طرح روشن ہے، لہٰذا میں نے تیری ذات کو خود تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات جب آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو اب اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کس طرح سے پہچانوں کہ میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی معرفت پائی جاتی ہے۔ آیا مجھ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی بھی روایات میں کئی پہچان اور کئی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں چند علامتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے قلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی عظمت اور اس کی ابوہت اس کے قلب میں اجاگر ہوگی۔ پس پہلی پہچان خوف الہی ہے۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ میں کیسے پہچانوں گا کہ مجھے اللہ کی معرفت ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلا راستہ، پہلی علامت اور پہلی پہچان یہ ہے کہ میرے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھے گا نا اتنا ہی زیادہ اس کے قلب میں خوف خدا پایا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف انہی لوگوں کے دل میں پایا جاتا ہے جو صاحبان علم و معرفت ہیں۔ تو حدیث نے بھی یہ کہا، آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ معرفت الہی پائی جائے گی اتنا ہی زیادہ خوف خدا پایا جائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، نہایت قیمتی بات ہے عزیزان محترم۔ ایک جوان انسان ہے اور ایک جوان لڑکی ہے، رات کی تاریکی میں وہ جوان لڑکی گزر رہی ہے اور یہ جوان لڑکا اب اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کا مزاحم ہوتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے۔ جب اس جوان لڑکی کو ٹچ کرتا ہے نا تو اب اس جوان لڑکی کے جملے سنیے گا، اس کو آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، اسے دھمکاتا ہے، اسے ٹچ کرتا ہے، لیکن جب ٹچ کرتا ہے تو وہ جوان لڑکی کہتی ہے کہ اے جوان اللہ کا خوف کر۔ توجہ کریں گے عزیزان محترم، دیندار لڑکی تھی، متدین لڑکی تھی، صاحب ایمان لڑکی تھی۔ اگر دین ہے نا تو دین انسان کو بچاتا ہے، معرفت الہی انسان کو بچاتی ہے۔ جب وہ جوان اس جوان لڑکی کے مزاحم ہوا اور اس نے اسے ٹچ کیا تو وہ جوان لڑکی کہتی ہے اے جوان اللہ کا خوف کر۔ جب اس بات کو اس جوان لڑکی نے کہا کہ اے جوان اللہ کا خوف کر تو وہ جوان ادھر ادھر دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ اس وقت صرف ہمیں ستارے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، ستارے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔
چاند دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ انسان یہ تو کہہ رہا ہے وہ جوان کی ستارے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ چاند دیکھ رہے ہیں، مگر جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، جس نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، وہ کیا؟ جیسے ہی اس جوان نے یہ بات کہی کہ صرف اور صرف ہمیں چاند دیکھ رہا ہے، صرف اور صرف ہمیں ستارے دیکھ رہے ہیں نا، تو لڑکی نے فوراً یہ جملہ کہا، معرفت بھرا ہوا جملہ کہا کہ دیکھ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ ستارے دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہا ہے، مگر ان کا خالق کیا ہے؟ ستارے اور چاند کا خالق کیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ ستارے اور چاند کا خالق بھی تو دیکھ رہا ہے۔ توجہ کریے گا، جتنی زیادہ معرفت ہوگی نا اتنا ہی زیادہ خوف پایا جائے گا۔ جب اس جوان لڑکی نے اس جوان لڑکے سے یہ کہا کہ خالق و مالک بھی تو دیکھ رہا ہے جو ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، تو روایت نے لکھا ہے کہ اس کے جسم پہ لرزہ ہوا اور وہ منصرف ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کہاں سے ہوا؟ دیکھا عزیزان محترم، معرفت کے نتیجے میں اگر خوف آتا ہے نا تو یہ خوف خود انسان کو بھی نجات دے دیتا ہے، دوسرے کو بھی بچا لے جاتا ہے۔ الغرض وہ انسان بھی تو بچ گیا گناہ کرنے سے، خوف میرے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا فلا تخافوہم وخافونی، دیکھو لوگوں سے نہ ڈرا کرو، اپنے دل میں مجھ خدا کا خوف اختیار کیا کرو۔ خوف الہی کب آئے گا؟ جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت ہوتی جائے گی، خوف الہی آتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس معرفت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا خوف کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ خوف الہی ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پائی جائے گی۔ یہ پہلا راستہ۔ اور دوسرا راستہ یعنی دوسری پہچان اور دوسری علامت معرفت الہی کی ہے کہ ہم عبادت کی طرف کتنا مائل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کتنا رجحان رکھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جس انسان کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی نا وہ اتنے ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ پس اگر مجھے یہ دیکھنا ہے نا کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں، تو دیکھوں گا کہ میں کتنا اللہ کا مطیع ہوں، میں کتنا اللہ کا فرما بردار ہوں، میں کتنا زیادہ اللہ کی طرف مائل ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجحان رکھتا ہوں۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ینبغی لمن عرف اللہ ان یرغب فیما لدیہ، جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے نا، اس معرفت کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ کے تقاضوں کی طرف جائے، اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف رغبت کرے۔ مطلب کیا ہوا عزیزان محترم؟ مطلب یہ ہوا نا کہ اگر انسان کو اللہ کی معرفت ہے نا تو ایسا نہ ہوگا کہ نماز صبح بھی 2 رکعت مشکل سے اٹھ کے پڑھے، اور اگر پڑھ لے تو 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے خالق و مالک سے مناجات نہ کر سکے۔ وہ کیسی معرفت ہے، وہ کیسی معرفت ہے کہ انسان 2 رکعت نماز صبح کے لیے نہ اٹھ سکے؟ وہ کیسی معرفت ہے کہ نماز صبح کے بعد انسان چند منٹ اپنے خالق و مالک کے ساتھ مناجات اور گفتگو نہ کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت کو پہچاننے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے نا کہ انسان کو دیکھنا ہوگا نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، خمس کی طرف، دین الہی کی طرف، اطاعت الہی کی طرف، فرما برداری الہی کی طرف رغبت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر رغبت رکھتا ہے تو اسے پہچان لینا چاہیے، اس کے ہاں اللہ کی معرفت پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب میں یہیں سے
تاریخ کا عزیزانو تو معرفت انسان کو تحرک میں لاتی ہے، معرفت انسان کو دوڑا دیتی ہے۔ توجہ کریے گا کس طریقے سے معرفت انسان کو حرکت میں لے کر آتی ہے، کس طریقے سے معرفت انسان کے یہاں تحرک ایجاد کرتی ہے۔ میں تاریخ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مصعب ابن عمیر ہیں، مصعب ابن عمیر نہایت خوبصورت انسان اور بڑے مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی مصعب ابن عمیر آ جاتے ہیں، نہایت خوبصورت اور نہایت قیمتی کپڑا پہنے ہوئے آتے ہیں، اور لکھا ہے علماء نے جناب مصعب ابن عمیر کے بارے میں، اتنے خوبصورت تھے، اتنے جذاب تھے، لوگوں کے ساری نگاہ کو اپنی طرف جلب کر لیتے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب باہر نکلتے تھے نا تو جیسے ہی باہر نکلتے تھے تو ان کی ماں ان کے لیے صدقہ نکالتی تھی۔ آئے نبی گرامی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہے۔ توجہ کریے گا کیسے رغبت ہو رہی ہے معرفت کے نتیجے میں۔ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ماں راضی نہیں ہے۔ تو نبی گرامی نے کہا دیکھو تمہاری ماں کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں ماں کا راضی ہونا شرط نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کی اسی وقت تک اطاعت ہو سکتی ہے جب تک وہ اللہ کے خلاف نہ بولے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اگر ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دیں، ماں باپ تمہیں کفر کی دعوت دیں، ماں باپ تمہیں خدا کو برا بھلا کہنے، تو یہاں کے اوپر ماں باپ کو نہیں ماننا ہے اور ماں باپ کی بات کو قبول نہ کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ شرک کی طرف بلائیں نا، کفر کی طرف بلائیں نا، تو یہاں کے اوپر اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانو۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہاں کے اوپر ماں کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی کہ ماں کا راضی ہونا شرط نہیں ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی بھی تلاوت کر دی تو جناب مصعب ابن عمیر مسلمان ہو گئے، یعنی اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ توجہ کر رہے ہیں یعنی کس طریقے سے ماں کو چھوڑ رہا ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ اسلام سے معرفت ہو گئی ہے، توحید کی معرفت ہو گئی ہے، پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو گئی۔ نہایت قیمتی لباس پہنتے تھے مگر عالم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آپ کا مال و دولت ختم ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ کے جسم پہ پرانا لباس ہوتا تھا، لیکن مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ آ کر پیغمبر پاک سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے جو ہمیں آ کر قرآن سکھائے، ہمیں آ کر نماز پڑھائے، ہمیں دین سکھائے۔ تو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مصعب ابن عمیر کو بھیجا، یا یوں کہہ دوں جس نے مدینے میں جا کر فیلڈ ہموار کی ہے اسلام کے پھیلنے کے لیے، یہی مصعب ابن عمیر تھے۔ اس وقت تک جتنا قرآن اتر چکا تھا پورے قرآن کے حافظ تھے، مدینے میں جا کر لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، اور جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ٹھیک ہے ایک انسان کو اس کے مطابق شان کے مطابق کفن نہیں دیا گیا، لیکن اگر تم اس انسان کو خطاب کر کے سلام کرو گے نا تو یہ انسان تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ انسان ہے جس کے قلب کو اللہ نے نورانی کر دیا ہے۔ دیکھا عزیزان محترم، جب معرفت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی ماں کو چھوڑ دے رہا ہے، انسان اپنے آسانی اور سہولت و آرام کو چھوڑ کے دوڑ پڑتا ہے۔ لہٰذا معرفت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر انسان کے قلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے نا تو انسان عبادتوں کی طرف رغبت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ کربلا میں جن لوگوں کو سید الشہداء کا حقیقی عرفان نہ تھا انہوں نے کتنی سستی کی اور آخر میں پچھتائے۔ اسی میں سے ایک عبید اللہ ابن حر
عبیداللہ ابن یزید حر جعفی ہے، عبیداللہ ابن حر جعفی نامی شخص ہے، جس کو خود امام حسین علیہ السلام نے جا کر کہا تھا کہ دیکھو تم نے بہت گناہ کیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور اس کا راستہ یہ ہے کہ تم آؤ ہمارے ساتھ، ہماری نصرت کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا یہ میرا ملحقہ نامی گھوڑا لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو وہاں کے اوپر میرے امام نے کہا تھا نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، ہم بے دین انسان کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس کیسے پہچانا جائے کہ مجھ انسان کے اندر خدا کی معرفت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ پہلا راستہ خوف خدا ہے یا نہیں؟ اگر خوف ہے تو سمجھنا چاہیے اللہ کی معرفت ہے۔ دوسرا راستہ عبادتوں کی طرف میلان اور رجحان پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر عبادتوں کی طرف میلان اور رجحان پایا جاتا ہے تو یقیناً معرفت الہی ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے جس انسان کے یہاں جتنا زیادہ معرفت پائی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچے گا۔ اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے نا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کے یہاں اللہ کی معرفت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من عرف کف، جس انسان کے یہاں اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت پائی جائے گی وہ گناہ انجام نہیں دے گا، وہ برائیوں سے بچے گا، وہ برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا، اور جتنا زیادہ معرفت پائی جائے گی اتنے ہی زیادہ ترک گناہ کے سلسلے میں قوی ہوگا۔ یہ تین باتیں۔ پس پہلا معرفت کی پہلی پہچان خوف، دوسری پہچان عبادتوں کی طرف جائے گا، اور تیسری پہچان معرفت الہی کی یہ ہے نا کہ ترک گناہ کے سلسلے میں قوی ہوتا جائے گا۔ اگر انسان گناہ چھوڑ رہا ہے نا سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی علامت معرفت الہی کی یہ ہے نا کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھے گا نا اتنا ہی زیادہ اس کے حکم کے مقابل میں سر تسلیم خم کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں میرے پانچویں امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے احق خلق اللہ ان یسلم لمن قضى اللہ من عرف اللہ، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حقدار وہ انسان ہے جس انسان کے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پائی جاتی ہے۔ یعنی جتنی زیادہ معرفت پائی جائے گی نا اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو ایمان کے جو ارکان بتائے گئے ہیں نا اس میں ایک رکن یہ بتایا گیا اللہ پر توکل کرے گا، دوسرا رکن یہ بتایا گیا ہے کہ سارے امور کو اللہ کے حوالے کر دے گا، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ اور تیسری چیز التسلیم لامر اللہ، امر الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے گا۔ اور چوتھی بات الرضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا۔ عزیزان محترم، خدا کے امر کے مطابق سر تسلیم کو خم کر دینا یہ پہچان ہے اس بات کی کہ اس انسان کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پائی جاتی ہے۔ کتنا عظیم معرفت کا نمونہ پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے۔ زمین سے زمین پر تشریف لائے تھے تو یہی تو کہا تھا رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین، اے میرے اللہ حسین تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہے، تیرے سوا حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سید الشہداء کی اور حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام کی معرفت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ آپ کے زیارت نامے میں ہے السلام علیکہ، سلام ہو اس ذات گرامی کے اوپر جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، المطیع لامر اللہ
ورسول ہی، جو امر الہی کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار ہے، سید الشہداء کا مطیع و فرما بردار ہے۔ کتنے اطاعت گزار تھے امام حسین علیہ السلام کے حضرت ابی الفضل العباس۔ اسی لیے تو عزیزان محترم، جب جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام سے مرنے کی اجازت مانگی ہے نا، تو سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا، میرے بھائی تم تو میرے فوج کے علمبردار ہو، تم کیوں مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے داہنی طرف رخ کیا، بائیں طرف رخ کیا اور کہا آقا وہ فوج کہاں رہی جس کا میں علمبردار ہوں؟ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا، اے عباس اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو ان بچوں کے لیے پانی کے سبیل کر دو، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، اجرکم اللہ۔ حضرت ابی الفضل العباس خیمے میں آ گئے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نا، اے عباس اگر آپ جا رہے ہو پانی لینے کے لیے تو پانی تو صرف بہانہ ہے، مگر زینب کو پتا ہے کہ میرا بھائی جائے گا تو اب واپس نہ آئے گا، لہٰذا زینب کبریٰ حضرت ابی الفضل العباس سے کہتی ہیں کہ میرے بھیا جا رہے ہو نا تو ایک بات سنتے جاؤ، ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ شیر خدا کا شیر دو زانو ہو کر شہزادی کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ حدیث سنانا چاہتی ہیں۔ زینب کبریٰ نے کہا عباس بچپنا تھا، میں اپنے بابا کے زانو پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر میرے بازوؤں پہ چادر تھی، ایک مرتبہ ہوا چلی تو چادر میرے بازو سے ہٹ گئی، جیسے چادر میرے بازو سے ہٹی نا میرے بابا نے میرے بازو کا بوسہ لے لیا۔ عباس میں تڑپ گئی کہ میرے آقا نے میرے بابا نے یہ کیا کیا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر میرے بابا نے یہ کون سا عمل انجام دیا۔ بابا آپ نے یہ کیا کیا؟ اے بیٹی ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اجرکم اللہ۔ شہزادی نے کہا میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھتے، ارے جس کے گھر میں 18 بھائی ہوں کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھتے، مگر اے عباس اب تم جا رہے ہو نا۔ زینب کو یقین ہو گیا ارے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اجرکم اللہ۔ یہی ہوا عزیزان محترم، محرم کی 11 تاریخ کو قتل گاہ میں جب زینب نے اپنے آپ کو لاش برادر پہ گرا دیا تھا اور جب ظالم تازیانے لے کر بیویوں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، تو زینب کو مدینہ یاد آ گیا۔ عجب نہیں فرات کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے عباس ارے تم نے مدینہ میں سوار کیا تھا، زینب سوار ہونا چاہ رہی ہے۔ عجب نہیں ایک مرتبہ پشت ناقہ کو دیکھتی ہوں اور ایک مرتبہ فرات کی طرف نگاہ کرتی ہوں، عباس زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کیا سوار نہ کرو گے؟ عجب نہیں لاش عباس تڑپی ہو، عباس مجبور ہے اپنے بازوؤں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہا ہے، بہن مجھے معاف کرنا۔ عباس اپنے بازوؤں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہا ہے، فضا میں کوہرام واہ حسینہ واہ مظلومہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔